صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ الا یعلم من خلق، فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا؟ کیا مطلب بھائی؟ پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے، زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے۔ تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا، جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تو کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا۔ وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بس اللہ نے بنا لیا، اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گھڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے۔ میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے، خدا کی قسم مان لوں گا میں۔ ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے۔ کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں، خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا، کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی، اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے، ان میں دوبارہ وہی بیج ہے، پھر اس سینکڑوں بیج، پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت، جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو، ہر بیج سے اسی طرح بیلیں، اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے، ہر خربوز میں کروڑوں بیج، پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو، کروڑوں سے اربوں۔ یہ سائیکل جو چل رہا ہے، اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہے شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب، دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا وہ اتنا عجیب نہیں ہے، ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے۔ بیج ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کو آپ نے ڈالا زمین میں، گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا۔ یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے، بالکل ایک الگ چیز ہے۔ وہ پودا بڑا ہوتا 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 خوبصورت بیل کی شکل میں، پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے، کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں، جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ، جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا، جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع۔ تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی دھاگا لٹکا میں فوراً اس کو پکڑ لے گی۔ یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب پوپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی؟ تھام لیں گی، اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی، جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو، اوپر چڑھتی ہے، جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع۔ پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے، عقل رکھی ہے۔ پھر آگے ایک الگ مرحلہ، پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع۔ یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا، نہیں آ رہی۔ پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں، وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی۔ اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی۔ یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ یہ پلاننگ ہے بھائی، یہ اتفاق سے نہیں ہوا۔ پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی۔ اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ، بولو بھائی، بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی ہے، اور وہ کچا ہوتا ہے۔ پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے، پہلے تو کڑوا ہوگا، ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل۔ یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی۔ پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج جس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا، ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر۔ ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے؟ الگ ہے۔
ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. جیسے کوئی ڈورمنٹ گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں, خربوزہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیچ زمین میں ڈال, پھر دیکھ اس سے کوکلیں نکلتی ہیں, پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں, بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں, پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو ھذا عربی میں اشارہ, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا, ایک ہے ھذا. ہوا کا مطلب وہ, جیسے ہی, اور دس کب ہوتا ہے اشارہ, یہ دس. تو اللہ گویا ڈورمنٹ کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بولے ادھر آ کھڑا, تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے, لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا, یہ بیج ڈال ذرا زمین میں, پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے, پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے, پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں, پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا, پھر وہ خربوزہ, پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج, اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال, 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے, یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ, کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں, اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, وہ کسی نے بنائی ہے. اور یہ معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.